کسی نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ مسئلہ ہے کہ قربانی اور عقیقے کے لیے شرائط ایک جیسی، یعنی جیسے قربانی کے لیے بے عیب جانور ہونا چاہیے، عقیقے کے لیے بھی بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ اور جس طرح قربانی کے لیے بڑا جانور ہو تو 2 سال، چھوٹا جانور بکری بکرا ہو تو 1 سال، دمبا ہو تو کم سے کم 6 مہینہ، یہ شرط ہے۔ اور اگر اونٹ ہو تو اس کی عمر 5 سال ہو، تب جا کر کے قربانی ہوگی۔ ایسے ہی جانوروں پر عقیقہ بھی ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قربانی اور عقیقہ دونوں ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں قربانی کا بھی حصہ رکھا جا سکتا ہے، عقیقے کا بھی حصہ رکھا جا سکتا ہے۔ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کے لیے کیا شرائط ہے؟ اجتماعی قربانی یعنی ایک جانور میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوں پیسہ لگانے کے اعتبار سے۔ ابھی کیسا ہوتا ہے کہ گھر کا جو سرپرست ہے اس نے جانور خرید لیا، اس میں اس کی بھی قربانی ہے اور گھر والوں کی بھی قربانی ہے، یہ اجتماعی قربانی نہیں کہلاتی۔ اجتماعی قربانی سے مراد یہ ہے کہ ایک جانور کو کئی لوگوں نے مل کر کے خریدا اور ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت یا تو قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو۔ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ بقرعید کے دن مارکیٹ میں گوشت بکتا نہیں ہے، اپنے قربانی کے جانور میں حصہ لے لو تو اپنے کو گوشت تو مل جائے گا، تو یہ اجتماعی قربانی درست نہیں۔ اجتماعی قربانی میں ہر شخص کی نیت یا تو قربانی کرنے کی ہو یا عقیقے کی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اب جب قربانی ہو گئی تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر برابر ملے۔ دوران نماز شک ہو کہ وضو باقی ہے یا نہیں تو کیا حکم ہے؟ اگر اس شخص نے وضو کیا تھا، اس شخص نے وضو کر کے نماز شروع کی تھی، اب درمیان میں اس کو شک ہونے لگا کہ وضو ہے یا نہیں، اب ظاہر بات ہے وضو ہے یا نہیں، اس میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ایسا شک ہوا تو مانا جائے گا کہ وضو کیا تھا، اس کو اپنی اسی وضو سے نماز پوری کرنی۔ اور اگر اس نے وضو کیا تھا اس کو معلوم ہے لیکن درمیانے نماز میں اس کو شک ہو گیا کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا ہے، اب ظاہر بات ہے وضو ری خارج ہونے سے ٹوٹے گا یا خون پیشاب یا پیپ وغیرہ نکلنے سے ٹوٹے گا، تو جب تک ایسی کسی چیز کا تحقق نہ ہو جائے، یعنی یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ ہاں ری خارج ہوئی، وہاں تک اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، یعنی شک کو مانا نہیں جائے گا۔ قربانی کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور کون سی دعا پڑھنا مسنون ہے؟ قربانی کے لیے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اور قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے جانور کو بھوکا پیاسا نہ رکھا جائے، اس کو کھلا پلا کر کے رکھا جائے، اور ذبح کرنے کے لیے جو چھری ہے وہ تیز رکھی جائے، ایسا نہ ہو کہ گلے پہ کوئی چھری رگڑ رہے ہے اور گلا کٹ ہی نہیں رہا ہے، چھری تیز رہنی چاہیے، اور جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ اور دوسری چیز نیت
کہ یہ قربانی جو کی جا رہی ہے کن کن لوگوں کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، یا چھوٹا جانور ہے تو کس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، یہ نیت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو اپنی نظر کہاں رکھنی چاہیے، یہ ایک جاننے والی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں حضور نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قیام کی حالت میں اس کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، رکوع کی حالت میں اس کی نظر اپنے دونوں قدموں پر ہونی چاہیے، سجدے کی حالت میں نگاہ ناک پر ہونی چاہیے، اور نماز آنکھ کھول کر کے پڑھنا چاہیے، آنکھ بند کر کے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے آدمی کھڑا ہے اور نماز کی حالت میں گھڑی دیکھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اتنا حصہ شیطان نے اچک لیا ہے، یہ اتنا حصہ نماز میں شیطان کا لگ گیا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بات ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نہ دیکھے، ورنہ اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ پاک بینائی چھین کر کے اندھا نہ کر دے۔ اس لیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ کیا بڑی سالی کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ بیوی نکاح میں ہے تو اس کے رہتے ہوئے سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اپنی ایک بیوی نکاح میں ہے، اس کے رہتے ہوئے اس کی بھتیجی سے اس کی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن دو عورتوں کے درمیان ایسا رشتہ ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مرد مان لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے سالی کی لڑکی سے نکاح۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عورت نکاح میں ہے اس کی بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کی بات ہے۔ اب اگر دونوں بہنوں میں سے ایک کو مرد مان لے، اپنی بیوی اگر اس کو مرد مان لے تو ظاہر بات ہے کہ سامنے والی اس کی بہن ہے تو یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کی بیٹی جو اس کی بھتیجی ہوگی بھانجی ہوگی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جن میں سے ایک کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو دونوں کا نکاح نہیں ہوگا، ایسی دو عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ تو بڑی سالی کی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مجھے بھولنے کی عادت ہے اور میں کبھی کبھار ایک رکعت میں 2 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں بھولنے کی وجہ سے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز میں کسی واجب کا ڈبل 2 مرتبہ ادا کر لینا، جس کو تکرار واجب کہتے ہیں، سجدہ سہو واجب کرتا ہے، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا تو نماز ہوگی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم استحبابی قربانی کرنے والوں کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ ناخن اور بال کاٹنا نہ کاٹنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جب تک قربانی نہ ہو جائے بال ہے ناخن ہے نہ کاٹے، لیکن اگر کاٹ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ ابھی جو لوگ حج پر گئے ہیں
وہاں سے فون آنا شروع ہو گیا کہ مفتی صاحب چاند دکھ گیا ہے، اب عمرہ کریں گے تو احرام اتارنے کے لیے بال کاٹنا پڑے گا، اور بقرعید کے موقع پر بال کاٹنا منع ہے۔ تو ان کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حکم و استحبابی ہے، آپ کو احرام اتارنے کے لیے بال کاٹنا پڑے گا تو ہی احرام اترے گا، اور آپ اگر بال کاٹ لو گے تو گناہ نہیں ہے۔ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اگر تم پر قربانی واجب ہے اور پاس میں پیسہ نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی کرنا پڑے گا، اور اگر قربانی واجب نہیں ہے تو قرض لے کر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ عرفات کے دن حاجی روزہ رکھ سکتا ہے کیا؟ کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، اور بقرعید کے بعد 3 دن ایام تشریق، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حاجی ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھنا منع نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضور جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر میدان عرفات میں آپ نے وقوف فرمایا، صحابہ کرام میں یہ بات آئی کہ حضور روزے سے ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہنے لگے کہ روزے سے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگے کہ روزے سے نہیں ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضور کی چچی، انہوں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حضور روزے سے ہیں یا نہیں، ایک پیالہ دودھ حضور کی خدمت میں بھجوایا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دودھ پیش کرے تو انکار مت کرو، تکیہ پیش کرے تو انکار مت کرو، خوشبو پیش کرے تو انکار مت کرو۔ تو انہوں نے پیالے میں دودھ بھیجا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور دودھ نوش فرمایا، تو سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے۔ تو اس دن حضور روزے سے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی حاجی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ آپ اس سال حج پر جا رہے ہو یا نہیں؟ نہیں جا رہا ہوں، کوشش جاری ہے۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ جانا نہیں ہو پائے گا۔ اپنا عمل اپنے ساتھ تو پھر زنا قرض کیوں ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا قرض ہے۔ اب ظاہر بات ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایمان لاؤں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا؟ کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو گئے اور بگڑ گئے، اور اس شخص کو مارنا چاہا تو حضور نے روکا۔ حضور نے حضرت عمر کو روک دیا اور اس کے بعد اس شخص کو بلایا اور زور سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر مارا، اور ہاتھ رکھے رہے، ہٹایا نہیں۔ اور حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا تجھے یہ برداشت ہوگا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا تم کو یہ گوارا ہوگا کہ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ زنا کرے تو چلے گا؟ اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، تو جس عورت کے ساتھ زنا کرے گا وہ یا تو کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی،
تو جب تو اپنے لیے اس بات کو گوارا نہیں کرتا، اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور رکھا، اس کی ٹھنڈک آج تک میں محسوس کر رہا، اور حضور کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے میرے نزدیک گناہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ برا گناہ زنا ہے۔ انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اخیر دم تک اپنی بات پر قائم رہے، یعنی ان کے نزدیک زنا سب سے زیادہ بڑا اور برا گناہ تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زنا قرض ہے، اگر تم نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو یہ قرض تمہارے گھر کی خواتین چکائے گی، لیکن یہ حتمی اور لازمی نہیں ہے کہ تم نے زنا کیا تو تم اپنے گھر میں سب عورتوں پہ شک کرنے لگ جاؤ کہ میں زنا کیا تو میری ماں بھی ایسی ہوگی، یا بیوی بھی ایسی ہوگی، یا بیٹی بھی ایسی ہوگی، یا بہن بھی ایسی ہی ہوگی۔ ایسا نہیں، آدمی کا عمل آدمی کے ساتھ ہے، اپنے عمل کا جواب دے وہ خود ہے۔ میرا ایک دوست، جگری دوست تھا، اس کا انتقال ہو گیا، حادثے میں انتقال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، تو کیا اسی طرح ہم آخرت میں بھی ایک دوسرے کو جانیں گے، پہچانیں گے اور دوست رہیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کی ملاقات، جان پہچان عالم ارواح میں ہوئی، ان کی یہاں جان پہچان ہوگی اور ان کی ملاقات رہے گی، اور جن سے ہماری عالم ارواح میں ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ہماری اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی۔ اور کل جنت میں جانے کے بعد ہمارے وہ تمام رشتہ دار، دوست و احباب جو ایمان پر انتقال کرنے کے بعد جنت میں گئے، ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ جن کے پاس ایمان نہیں رہا ہوگا یا جو جنت میں نہیں ہوں گے، ان سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی، نہ وہ جنت میں آ پائیں گے اور نہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ ہمارے رشتہ دار موقع کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ہمیں نیچا دکھائیں، اور ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہتے کہ ہم جھگڑا شروع کریں، تو اس میں قطع تعلق تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے اگر ہمارے رشتہ داروں میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جھگڑا ہو، تو ان سے دعا سلام کی حد تک ہی تعلق رکھنا چاہیے، تاکہ ایسا کوئی موڑ نہ آئے کہ بات بڑھے۔ میرے پاس پیسہ ہے مگر سب پیسہ بھائی اور دوستوں کو قرض دیا، ابھی میرے پاس کیش نقد رقم نہیں ہے، تو مجھ پر قربانی ضروری ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو ہم کو قربانی کرنی پڑے گی، چاہے اس کے لیے پھر قرض لینا پڑے۔ کیر پٹی، نل پٹی جو ہم نے وقت پر بھرا نہیں اور اب اس پر بیاج لگ گیا ہے، تو کیا ہم اپنی بینک میں پڑا ہوا پیسہ وہاں دے سکتے ہیں کیا؟ کیر پٹی اور نل پٹی کی جو اصل رقم ہے اس میں بیاج کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ بیاج کے پیسے کا، سود کی رقم کا، انٹرسٹ کی رقم کا مصرف یہ نہیں ہے۔ سود بیاج کا پیسہ بلا نیت ثواب غریب، ضرورت مند، مستحق کو دے سکتے ہیں، اور بیاج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شخصی
ब्याज और सूद होता है। जैसे दो आदमियों के दरमियान लेन देन है, हमने 1000 रुपया लिया, अब एक मुद्दत के बाद हमें 1100 रुपया वापस करना पड़ रहा है। अब वो शख्स जिसने 1100 रुपया लिया है, असल रकम 1000 और सूद ब्याज की रकम 100 रुपया, वो ये रकम कहीं और नहीं खर्चा कर सकता, किसी जरूरतमंद किसी मुस्तहिक को नहीं दे सकता। ये 100 रुपया जो ब्याज का लिया है, अगर इसके गुनाह और इसकी नहुसत से बचना चाहता है तो जिससे 100 रुपया ज्यादा आया है उसी को वापस करना पड़ेगा। ये शख्सी सूद है। और एक होता है गैर शख्सी सूद। जैसे बैंक में हमने पैसा रखा और हमारे पैसे पर कुछ रकम बढ़ करके हमको मिली, तो अब ये रकम जो बढ़ करके मिली है ये किसकी, बैंक वाले भी नहीं बता सकते, हमको भी नहीं मालूम। अब ये रकम हम अगर अपने पास ना रखना चाहें तो क्या करें? अगर हमें मालूम होता कि भाई ये फला शख्स की रकम है तो उसको वापस कर देते, अब मालूम नहीं है तो फिर ये है कि बिला नियत सवाब किसी मुस्तहिक और जरूरतमंद को दे दे। बाज लोगों ने मसला जैसे इसमें पूछा है कि सूद ब्याज की रकम सूद ब्याज में डाल सकते हैं क्या? तो उसमें यह है कि अगर हमें यह रकम सरकारी बैंकों से मिली है, कौमी बैंकों से मिली है, तो सरकार के पास, मरकजी सरकार के पास जो रकम टैक्स की शक्ल में वहां जा सकती है उसमें हम सूद ब्याज की रकम भर सकते हैं, कारपोरेशन में नहीं भर सकते। 9 जिलहिज्जा जुमा के दिन है तो अरफे का रोजा रखना कैसा है? क्योंकि नफल रोजा सिर्फ जुमा को रखना मकरूह है, ऐसा सुना है। सही है बात। अब अगर आपको अरफे का रोजा रखना है तो ये नफल रोजा है, और उसके आगे 10 जिलहिज्जा है जिस दिन रोजा रखना मना है, तो आपको 2 रोजा रखना पड़ेगा, जुमेरात और जुमा, 8 और 9, 2 दिन मिला करके रोजा रखना पड़ेगा। नाखून काटने का सुन्नत तरीका क्या है, और क्या गुस्ल करने से पहले नाखून काटना चाहिए या गुस्ल करने के बाद? नाखून काटने का मुस्तहब तरीका यह है कि हाथ का नाखून यहां से सीधे हाथ की इस शहादत वाली उंगली से शुरू करेंगे और फिर उसके बाजू वाली उंगली, फिर बाजू वाली, फिर आखिरी वाली, फिर उसके बाद बाएं हाथ की इस उंगली से शुरू करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब उसके बाद बचा सीधे हाथ का अंगूठा, तो आकर इस पर खत्म करेंगे। और पैर के नाखून काटने का तरीका यह है कि सीधे पैर की कानी उंगली से शुरू करेंगे, अंगूठे पर खत्म करेंगे, और उल्टे पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे, कानी उंगली पर खत्म करेंगे। और गुस्ल करने से पहले बाल कटवाना और गुस्ल करने से पहले नाखून कटवाना मुस्तहब है, पहले काट लेना चाहिए। और अगर बाद में भी काटे तो खिलाफे मुस्तहब है लेकिन गुनाह नहीं। आपके भाइयों में आप ही सबसे बड़े हो या आपके कोई बड़े भाई भी हैं? मुझसे बड़े एक बड़े भाई हैं, मौलाना हाफिज इब्राहिम साहब, मैं 2 नंबर पर हूं। अम्मार की उम्र 16 साल है, तो क्या वो कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सकता है? कर सकता है। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए बालिग होना, मर्द होना जरूरी नहीं। जरूरी है कि आदमी मुसलमान हो और जानवर ज़िबा करने का तरीका जानता हो, बस। खिलाफत किसे कहते? खिलाफत 2 तरह की होती है। एक तो हुजूर की जगह जो लोग बाद में हुक्मरान रहे, जैसे हजरत अबू बकर वो खलीफा थे, हजरत उमर, उस्मान व अली खलीफा थे।
ایک خلافت تو یہ ہے، اور اسلامی حکومت میں حکمراں کے بعد جو آدمی اس کی جگہ پر آئے گا اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور بیعت السلوک یعنی تصوف میں کسی پیر و مرشد نے کسی کو اجازت دے دی کہ تم بھی دوسروں کی اصلاح کے لیے بیعت کر سکتے ہو تو اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں۔ تلاوت سجدہ، ایک بار نیت کر کے کتنا سجدہ کرنا ہوگا؟ صرف ایک سجدہ، ایک سجدہ واجب ہے، ایک سجدہ آپ کر لے کافی ہے، دو کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیوہ عورت کا بناؤ سنگار کرنا کیسا ہے؟ عدت میں منع ہے، عدت کی حالت میں شوہر کا انتقال ہوا، عورت بیوہ ہو گئی، دوران عدت وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، عدت گزرنے کے بعد بناؤ سنگار کر سکتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس کو نکاح کی حاجت ہے تو بناؤ سنگار کرے گی تو ہی آگے کا معاملہ بڑھے گا، پسند آئے گی تو کوئی نکاح کرے گا۔ تو بناؤ سنگار کا عدت میں تو اختیار کرنا منع ہے، عدت کے بعد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے قاری عبد الباسط صاحب مصری کو دیکھا ہے؟ ہاں الحمدللہ دیکھا ہے۔ قربانی کے جانور کی 7 پوڑی چربی کسائی لوگ لے کر کے جاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ قربانی کے جانور کا چمڑا، سینگ، منڈی، 7 پوڑی، الاد، یہ محنتانے میں مزدوری میں نہیں دے سکتے۔ یعنی قصائی کو ہم نے کہا کہ تو جانور بنا دے، چمڑا لے جانا، جائز نہیں۔ اس کو اس کا محنتانہ رقم کی شکل میں دیں گے، گوشت کی شکل میں، چمڑے کی شکل میں، آلات کی شکل میں نہیں دیں گے۔ اگر ہم نے ہمارا ان کا جو معاوضہ طے ہوا ہے اس معاوضے دینے کے بعد ہم اگر اس کو کچھ دینا چاہیں تو جیسے اور لوگوں کو گوشت دیتے اس کو بھی دے سکتے۔ بہت ڈھیر سوالات۔ مالیگاؤں میں ہر ہفتہ خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اصلاح معاشرہ چالو کرو۔ ضرورت ہے۔ فروری کے مہینے سے اب تک 22 لوگوں نے خودکشی کی، 22 لوگوں نے۔ اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ اب اصلاح معاشرہ چالو کرو تو دوسرے سیاسی لوگوں کا پیٹ دکھنے لگ جاتا۔ ابھی آگے الیکشن ہے، اب تم بول رہے اصلاح معاشرہ چالو کرو اور میں چالو کیا تو بولیں گے دیکھو یہ الیکشن لڑنے لگ گئے۔ مصیبت ہے یہ۔ وتر کی نیت کر کے سنت پڑھنا کیسا ہے؟ وتر کی 3 رکعت رہتی نا، کیسے سنت پڑھیں گے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے کتنا پیسہ ہونا ضروری ہے؟ آدمی صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب کے لیے یہ ہے کہ کسی کے پاس اپنی ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا پیسہ ہو یا سامان تجارت ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ لڑکوں کی ختنہ کس عمر تک کر سکتے ہیں؟ جتنی جلدی کر لے اتنا اچھا ہے، نابالغی کی حالت میں کر لینا چاہیے۔